السلام علیکم. میں پھر آ گیا لیکن یہ کہ مجبوری ہے، اب چونکہ کیلکولس پڑھنی ہے تو پھر مجھے پھر سے آنا ہی پڑے گا. تو یہ ہے کہ اب چلتے ہیں آگے. نیکسٹ لیکچر نمبر 24 کرتے ہیں کیلکولس کا، اور اس میں بھی کچھ باتیں کریں گے. اگر ابھی تک کوئی پرابلم ہو، پچھلی دفعہ ہم نے جو بات کی تھی اس کی اپلائیڈ میکسیمم منیمم پرابلم، آپٹمائزیشن اور ان جنرل تھیوریٹیکل جو باتیں تھیں، وہ اگر کوئی پرابلم ہو آپ کو تو پلیز میک شیور. ابھی تک کچھ آپ نے رسپانس دی ہے اس کی، بٹ اگین کروشل آئیڈیاز تھے وہ جو ہم نے ڈسکس کیے تھے لاسٹ ٹائم. تو میک شیور دیٹ یو آسک کوشچنز اباؤٹ دیم. آئی مین کروشل تو سارا ہی ظاہر کورس ہے، لیکن چونکہ بہت سارے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی میتھ وہ والی اچھی ہوتی ہے جس کو ہم اپلائی کر سکیں، جس کو ہم یوز کر سکیں، جس سے کہ تھیوریٹیکل نہ ہو بیسکلی. تو یہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھی تھی باتیں آپٹمائزیشن کی، میرے خیال سے اس سے بہتر اگزامپل کوئی نہیں ملے گی آپ کو میتھ میں، اور خاص طور پہ کیلکولس میں، ان ٹرمز آف اپلیکیشنز آف دیز ٹاپکس دیٹ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ، تھیوریٹیکل ٹاپکس کی اپلیکیشن ان ریئل لائف. تو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ واز اے کروشل ٹاپک، کروشل لیکچر. کوئی اس میں پرابلم ہو تو میک شیور یو ایڈریس دوز پرابلمز اینڈ کوشچنز. تو آگے چلتے ہیں، آج کا لیکچر اب شروع کرتے ہیں. آج کیا ہم باتیں کریں گے؟ آج بیسکلی ٹاپکس ہمارے کچھ یوں ہیں. بیسکلی نیوٹنز میتھڈ ایک ہے چیز جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ 2-3 چیزیں اور ہیں. جو بیسک آئیڈیا ہے وہ ہے جناب نیوٹنز میتھڈ، رولز تھیورم اینڈ دا مین ویلیو تھیورم. یہ 3 چیزیں ہیں جو آج کا لیکچر جس پہ بیسڈ ہوگا. نیوٹنز میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی نیوٹنز میتھڈ از فار اپروکسیمیٹنگ سولوشنز ٹو دی اکویژن ایف آف ایکس ایکولز 0. یعنی ایف آف ایکس آف کورس از اے فنکشن اینڈ دیر آر سرٹن فنکشنز فار وچ یو کانٹ فائنڈ ایگزیکٹ ویلوز ان ٹرمز آف وچ بیسکلی میک دا فنکشن 0. یعنی ایف آف ایکس ایکول 0 کی بات ہو رہی ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. اس کے علاوہ پھر ہم ظاہر ہے نیوٹنز میتھڈ جب کر لیں گے تو کچھ اس کی پرابلمس بھی ہیں اس میتھڈ میں. نیومیریکل میتھڈ ہے تو اس کو ہم ایڈریس کریں گے کیا ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں نیوٹنز میتھڈ میں. اس کے علاوہ پھر ہم رولز تھیورم دیکھیں گے وہ کیا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں مین ویلیو تھیورم ہم دیکھیں گے. تو یہ جو مین ویلیو تھیورم ہے آف کورس اندر ویری امپورٹنٹ تھیورم. یہ جو بلکہ رولز تھیورم اور مین ویلیو تھیورم دونوں جو ہیں دے بیسکلی آر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. مین ویلیو تھیورم جو ہے وہ اس کی جنرلائزیشن ہے ان اے سینس آف رولز تھیورم. تو وہی بات ہے کہ خاص طور پہ جو مین ویلیو تھیورم ہے یہ ایک ایسا تھیورم ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میں کافی ایڈوانسڈ کورسز لے رہا تھا، ریئل انالیسس جسے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں، تو میں بڑا حیران ہوا کہ ظاہر ہے اس وقت تو مجھے بھی زیادہ پتا نہیں تھا کہ جی میتھ کیا ہوتی ہے، واٹس ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ ایک جگہ ایک بڑا پاورفل سا تھیورم تھا جو لکھا ہوا تھا، اور اس کے پروف کے لیے انہوں نے مین ویلیو تھیورم استعمال کیا. تو جب میں نے وہ دیکھا مین ویلیو تھیورم، یا عام طور پہ جسے MVT بھی کہتے ہیں، تو میں بڑا حیران رہ گیا کہ جی اتنی ہائی لیول بک، اور یہاں پہ اور جو ٹیکسٹ بک میں پڑھ رہا تھا، اور اتنا ہائی لیول ٹاپک، اور یہاں پہ یہ مین ویلیو تھیورم جو ہم نے بالکل شروع میں کیلکولس میں یعنی پہلے کورس میں میتھ 101 میں پڑھا تھا، تو وہ اپلائی ہو رہا ہے یہاں پہ. تو وہی بات ہے کہ ظاہر ہے وہ جو تھیورم میں نے دیکھا وہ جنرلائزیشن تھی آف دس مین ویلیو تھیورم، لیکن بات وہ یہ کہ آئیڈیا جو اس میں انکیپسولیٹڈ ہے اس تھیورم میں بہت ہی زبردست کانسیپٹ ہے. ہوپ فلی ویل سی کہ وہ کیا ہے، اور آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں گے فلسافیکلی بھی، کہ اس کے پیچھے جو فلاسفی انوالوڈ ہے دیٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو اپریشیٹ اٹ. اچھا جی، تو اب لیکچر شروع کرتے ہیں. تو نیوٹنز میتھڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ نیوٹنز میتھڈ ہوتا کیا ہے. اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ جی نیوٹنز میتھڈ جو ہے وہ بیسکلی ایک پروسیس ہے، ایک الگوریدم ہے جسے الگوریدم بھی کہتے ہیں. آگے چل کے آپ لوگ جب میرے ہاتھ سے ڈسکریٹ میتھ وغیرہ پڑھیں گے، ڈسکریٹ اسٹرکچرز، تو اس میں الگوریدمس کی بات ہوتی ہے کہ الگوریدمس بیسکلی کیا ہوتے ہیں. دیز آر پروسیجرز، دے آر کائنڈ آف ایک طرح کی ریسیپی ہوتی ہے. جیسے ہم کھانا پکاتے ہیں کچن میں، تو جی اگر ہمیں پاؤنڈ کیک بنانا ہے تو اس کی خاص ریسیپی ہے جس کو ہم فالو کریں گے اینڈ ویل گیٹ اے پاؤنڈ کیک آلویز. یعنی جب بھی ہم وہ ریسیپی فالو کریں گے ویل گیٹ اے پاؤنڈ کیک. تو یہ الگوریدم ہوتا ہے ایک طرح کا. الگوریدم بیسکلی ٹیکنیکل میننگ ہے اس کی ریسیپی کی. تو یہ جو الگوریدم ہے یہ بھی بیسکلی وہی اسی طرح کی ایک چیز ہے، ریسیپی ہے
جس طرح پاؤنڈ کیک بناتے ہیں اس طرح سے میتھمیٹکس میں یا ٹیکنیکل فیلڈز میں جیسے انجینئرنگ وغیرہ ہے, اس میں ہم اس کو الگوریدم کہہ دیتے ہیں بیسکلی. اور یہ الگوریدم اگر آپ کو شاید یاد ہو, شاید پڑھا ہو یا سنا ہو آپ نے کہ اس ورڈ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے الگوریدم کا. یہ بیک گراؤنڈ جو ہے یہ بھی اپنے جو ایک ہمارے مشہور میتھمیٹیشین تھے ان دا مسلم اینڈ اسلامک عربک کلچر کے, الخوارزمی. تو اٹس بیسکلی اے ڈیریویشن فرام ہز نیم. الخوارزمی کا نام جب لیٹنائز ہوتے ہوتے یورپ میں پہنچا تو اس کو الگوریدم بن چکا تھا. تو جب بھی ہم کہتے ہیں جی الگوریدم, تو کچھ یہ بلکہ لاگریدم سے بھی ملتا ہے جو ہم نے جس کے بارے میں پہلے بات کی تھی, لیکن ان دونوں کی لاگریدم کی اور الگوریدم کی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے آپس میں, ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگس. لیکن یہ کہ الخوارزمی اور الگوریدم آر دا سیم تھنگ. الخوارزمی عربک میں ان کا نام جب چینج ہوا انٹو لیٹن ان یورپ, اٹ ٹرنڈ انٹو الگوریدم. تو یہ ایک بڑا ایکچولی انٹرسٹنگ بات ہے, اور ہمیں اچھا فیل کرنا چاہیے کہ ہم الگوریدم کو تو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اٹس جسٹ اے ویری ویری ویسٹرن تھنگ. ٹھیک ہے تو آف کورس دے ہیو ڈیولپ دس آئیڈیا, بٹ the roots of this thing are actually from our own culture, so we should appreciate that definitely. اچھا جی, تو اب یہ اس کی مزید بات کرتے ہیں کہ یہ خاص پرٹیکولر الگوریدم جس کی ہم بات کر رہے ہیں, پروسیس نیوٹنز میتھڈ, یہ کیا ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ جی یہ سولوشنز اپروکسیمیٹ کرتا ہے ٹو دا اکویژن ایف آف ایکس ایکولز 0. تو اب یہ کہ ایف آف ایکس ایکول 0 سے کیا مطلب ہے. ایف آف ایکس ایکول 0 کا مطلب ہے کہ جی کوئی فنکشن ہے آپ کے پاس ایف یا ایف آف ایکس, اور اس کو آپ اگر اس کی ایک اکویژن ہے آپ کے پاس, ایک ایکسپریشن ہے, اس کو اگر آپ 0 کے برابر سیٹ کریں گے تو وہ کیا معنی رکھتا ہے. واٹ ڈز اٹ مین ٹو سے ایف آف ایکس ایکول 0. تو یہ ہم نے بہت پہلے بات کی تھی جب فنکشنز کی بات ہوئی تھی کہ ایف آف ایکس ایکول 0 کا مطلب ہوتا ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا روٹس آف دا فنکشن آف دی اکویژن, آئی ایم سوری, اینڈ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روٹس کے علاوہ ہم یہ بھی کہتے ہیں زیروز آف دی اکویژن. یعنی ایک ایسی اکویژن ہے, اس کو ان ٹرمز آف سم ون ویریبل ایکس, جس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک ایکسپریشن ہے, الجبریک ایکسپریشن انوالونگ ایکس, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی ویلیوز ہونی چاہیے ایکس کی جو آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ڈالیں گے ایکسپریشن میں, تو 0 ریزلٹ آئے گا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی, اور وہ میچ کرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو 0 ہے اس سے. وہی بات ہوگی کہ یو شوڈ گیٹ اے ٹرو اسٹیٹمنٹ 0 equals 0. دیٹس واٹ اٹ مینس ٹو وین یو سے دیٹ ایف آف ایکس equals 0. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس کے بارے میں دیکھا بھی تھا کچھ بہت پہلے جب ہم نے بات کی تھی. وی ڈیڈ ایکچولی فائنڈ زیروز آف سرٹن فنکشنز, سرٹن اکویژنز. تو سوال یہ کہ وہ تو ہم نے دیکھی تھی ایسی کہ مثال کے طور پہ کچھ پولینومیلز کی اگر بات کریں, تو اگر میرے پاس کوڈریٹک اکویژن کوئی ہے جیسے کہ اے ایکس اسکوئر پلس بی ایکس پلس سی, یعنی اس کو اگر آپ, یہ تو خیر جنرل اکویژن ہے, اس کو اگر آپ پرٹیکولر کوئی ایگزامپل لینا چاہیں کہہ سکتے ہیں جی 2x اسکوئر پلس 4x پلس 1 فار ایگزامپل, یا -1 کر لیجئے جو بھی, اور اس کو آپ سیٹ کرتے ہیں اکول ٹو 0. تو اب سوال یہ ہے کہ کون سی ایکس کی ویلیوز ہوں گی جو آپ اس میں ڈالیں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تاکہ ریزلٹ 0 آ جائے. تو یہ اس کا سولوشن ہمیں پتا ہے, یہ کوڈریٹک فارمولا سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. ہمیشہ ریئل نمبر سولوشن آتا ہے اگر کوئی وائلیشن نہ ہو رہی ہو ایک خاص قسم کے رول کی, وہ ہم نے کمپلیکس نمبرز میں لے جاتا ہے, ہمیں اس کی بات نہیں کی تھی ہم نے ایسی دیکھی تھی جہاں پہ ریزلٹ از آلویز اے ریئل نمبر. تو کوڈریٹک فارمولا آلویز گیوز یو این آنسر, اور اس میں ریئل نمبرز کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے وی کین آلویز اسپیسیفائی سرٹن کنڈیشنز اینڈ وی آلویز گیٹ این آنسر. اس کے علاوہ فیکٹر بھی کر سکتے ہیں. اب اسی طرح سے یہ تو کوڈریٹک اکویژن ہو گئی. اگر آپ بات کریں کہ جی میرے پاس کیوبک اکویژن ہے, یعنی کہ ہم کہتے ہیں جی اے ایکس کیوب اے ایکس ٹو دا پاور 3 پلس بی ایکس اسکوئر پلس سی ایکس پلس ڈی ایکولز 0. اس کا کیا سولوشن نکل سکتا ہے, یعنی ہاؤ ڈو وی سالو دس. اس میں وہی بات ہے کہ کیوبک اکویژن ہے, یعنی اگر کوئی پرٹیکولر ایگزامپل دیکھنا چاہیں تو یو کوڈ ہیو سم تھنگ لائک 3x کیوب 3x ٹو دا پاور 3 پلس 4x اسکوئر پلس 2x پلس 1 فار ایگزامپل, اینڈ دیٹ شوڈ اکول ٹو 0. تو سوال یہ ہے کہ اس میں کون سی x کی ویلو ڈالی جائے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی 0 کا ریزلٹ لے آئے. تو کیوبک کے لیے بھی ایک فارمولا ہے, جیسے کوڈریٹک اکویژن کا ایک کوڈریٹک فارمولا ہوتا ہے,
کیوبک اکویژن کا ایک کیوبک فارمولا ہوتا ہے اور کافی کمپلیکیٹڈ فارمولا ہوتا ہے. یہ میرے خیال سے اگر آپ نے نہیں دیکھی کبھی یہ کیوبک فارمولا تو اٹس نو ونڈر, کیونکہ اٹس اے ویری complicated looking formula. To derive it takes a lot of effort. لیکن مقصد یہ کہنے کا کہ ان دونوں کیسز میں کوڈریٹک اکویژن میں اور کیوبک اکویژن میں آپ کے پاس ایک کچھ فارمولاز ہیں, الجبریک فارمولاز, جو آپ کو ہمیشہ ایگزیکٹ ویلو بتا دیتے ہیں ان ایکسس کی جن کو آپ اس میں ڈالیں گے اوریجنل اکویژن میں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 آئے گا. تو یہ سارا مقصد ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیوں رکیں, کوڈریٹک ہو گئی پاور 2 والی اکویژن, یہ سارے پولینومیلز ہیں بائی دا وے, اگر آپ غور کریں وی ٹاکنگ اباؤٹ پولینومیلز آف ہائر اینڈ ہائر ڈگری. اب اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں واٹ اف یو ہیو اے پاور 4, یعنی ax ٹو دا پاور 4 پلس آل دا لوور ٹرمز اکول 0. اس کا کوئی سولوشن, کوئی فارمولا ہے الجبریک فارمولا جو آپ کو اس کا سولوشن دے دے ہمیشہ؟ سو ہیپنس دیٹ ہاں جی واقعی ہے ایک فارمولا. اگین یہ تو واقعی میں بہت کمپلیکیٹڈ فارمولا ہے, اس کے لیے تو بڑی ایفرٹ کی گئی تھی. اینڈ اٹ ڈز ایگزسٹ, اگر آپ دیکھنا چاہیں یو کین آلویز سرچ دا انٹرنیٹ. اس کو عام طور پہ پاور 4 اکویژن جو ہوتی ہے پولینومیل کی اس ٹائپ کی, اس کو ہم کوارٹک اکویژن کہتے ہیں. اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اینڈ یو ول گیٹ سم لٹریچر آن اٹ اینڈ ول ٹیل یو اٹ شوڈ کنٹین دا فارمولا انوالوڈ, الجبریک فارمولا دیٹ ایکچولی گیوز یو دا سولوشن ٹو اے کوارٹک اکویژن ایکول 0. اچھا, اب بات آتی ہے ففتھ پاور کی جو اکویژن ہے. یعنی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں تک جائیں گے, یہ تو ختم ہی نہیں ہوں گی. جی ہاں, ختم تو کبھی نہیں ہوتی, لیکن ففتھ پہ جا کے بڑا انٹرسٹنگ ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے. پاور 5 کی جو پولینومیل اکویژن ہوتی ہے, یعنی a ٹائمز x ٹو دا پاور 5 پلس آل دا لوور ٹرمز, اس میں یہ خاصیت ہے کہ اس کا کوئی جنرل الجبریک فارمولا نہیں ہے. یعنی جیسے کوڈریٹک اکویژن کا ایک فارمولا ہم نے دیکھا, ہم بڑے یوز ٹو ہیں کہ ایک جنرل فارمولا ہے جو ہمیشہ آنسر دیتا ہے, ایگزیکٹ ویلیوز دیتا ہے ان ایکسس کی جن کو اگر کوڈریٹک میں ڈالا جائے واپس تو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی 0 اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی. اسی طرح سے آپ اگر کہیں کہ جی ہم نے دیکھا کہ کیوبک میں بھی ایک ایسا فارمولا ہے پاور 3 اکویژن میں, کوارٹک میں بھی ہے پاور 4 جسے کہتے ہیں, تو پاور 5 میں ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے بڑے مزیدار ایک سٹوری ہے, بڑی لمبی چوڑی سٹوری ہے اصل میں, کہ ہوا یہ کہ دس پرابلم of basically finding the zeros یا finding the solutions of a degree 5 polynomial, اس کی جو solutions تھے اس کا ایک جنرل فارمولا ڈھونڈنے کے لیے took basically about 2000 years to figure out finally that such a formula does not exist. تو اس کے پیچھے کافی پرانے زمانے میں بھی کچھ کہانیاں ہیں, کچھ سٹوریز ہیں, لیکن زیادہ انٹرسٹنگ سٹوریز جو اکر ہوتی ہیں, جو اکر کیا جنہوں نے, دیٹ ٹک پلیس اباؤٹ 1800s میں, یعنی ارلی 1800s, اور اس میں 2 کیریکٹرز بڑے انٹرسٹنگ پائے جاتے ہیں. اب میں تھوڑی سی یہاں پہ کہانیاں سنا رہا ہوں آپ کو, بٹ وی شوڈ لک ایٹ دس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, کیونکہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جی وائی از میتھ دا وے اٹ از. کچھ اس کے پیچھے کچھ ہیومنز ہوتے ہیں جن کا ایک میجر رول ہوتا ہے, تو ان کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلا جو میجر کیریکٹر تھا وہ تھے آبل جنہیں کہتے ہیں, یا ایبل بھی کہتے ہیں, ABEL, نارویجین میتھمیٹیشین. انہوں نے ہی واز دا فرسٹ ون بیسکلی ہو پرووڈ دیٹ اے پاور 5 equation, polynomial equation, has no general formula which will always give you the solution, یعنی always give you those x values which if you put into the original equation you get a 0. تو یہ ایک میجر بریک تھرو تھی بیسکلی, یعنی 2000 سال پرانی ایک پرابلم تھی جس کو فائنلی آبل نے سیٹل کیا تھا. اور اس کے ساتھ ان کی انفارچونیٹلی آبل ہیڈ اے ویری اسٹرینج لائف, کافی غریب آدمی تھا, بہت بڑا خاندان تھا. اس کے علاوہ ہی واز اے میتھمیٹیشین بیسکلی. تو اس میں پرابلم یہ تھی کہ جو پرابلم اس نے ابھی ہم نے کہا بھی کہ سالو کی, وہ یہ تھی کہ جو جنرل 5th ڈگری اکویژن ہوتی ہے پولینومیل اکویژن, اس کا کوئی جنرل سولوشن فارمولا نہیں ہوتا, الجبریک فارمولا جو ہمیشہ آپ کو بتا دے کہ کون سی ویلیوز ایکس کی آپ کو 0 دیں گی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ. تو اٹ واز اے میجر بریک تھرو. انفارچونیٹلی لوگوں نے ریکگنائز نہیں کیا اس کی اس بات کو. لوگوں نے کہا جی پاگل ہے, کیونکہ جب بھی کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے پیپل یوزلی سے دیٹ کہ یہ تو کیا, یہ تو بہت ہی عجیب بات کر دی. یہ نہیں, آبل پہلا آدمی تھا جس نے ایکچولی یہ کہا کہ ہو سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ایکسپلور کی کہ اٹس پاسبل that a 5th degree equation in general does not have a solution or does not have a formula, algebraic formula that will basically tell you what those values are for the solution.
تو یہ ایک کافی بڑی بریک تھرو تھی جس کو ہم کریڈٹ کرتے ہیں آبل کو, اور انٹرسٹنگ فیلو. اس کے علاوہ ایک اور کیریکٹر میجر تھا جس کا نام تھا گیلوا. اٹس اے فرینچ نیم, تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. فرینچ نیمز آر یوزلی لائک دیٹ. میرے لیے تو اٹس اے ویری گڈ نیم, کیونکہ جو صاحب تھے یہ گیلوا صاحب, ہی واز اے بریلینٹ میتھمیٹیشین اور بہت ہی انٹرسٹنگ کیریکٹر تھا. ہی میڈلڈ اے لاٹ ان دی ارلی 1800s پالیٹکس آف فرانس, اور اسی وجہ سے ہی بیسکلی گاٹ ایگزیکیوٹیڈ ان ڈیول آف سورٹس. وہ ڈیول ہوتی تھی پرانے زمانے میں جب دو لوگ ایسے پیٹ سے چلتے تھے آگے جا کے, اینڈ دین دے وڈ ٹرن اراؤنڈ اینڈ شوٹ ایچ ادر. ون آف دیم وڈ ڈائی. That's what happened to Galois. He died, and he died at the age of 21, started doing math when he was 16, and in the process, he basically proved some very beautiful theorems, and اس میں ایک جو تھا وہ بیسکلی ایسا تھیورم تھا جو کمپلیٹ کرتا تھا آبل کے کام کو. آبل نے جو کام کیا تھا اس کو گیلوا نے بہت ہی جنرل فارم میں پورٹرے کیا, اینڈ دیٹ از وائی ٹوڈے وی ہیو سم تھنگ کالڈ گیلوا تھیوری. اٹس اے برانچ آف میتھمیٹکس نیمڈ in the honor of this particular mathematician Galois, and it's what it is. Basically we won't get into, لیکن point وہی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو ہم نہیں جانیں گے اس میں, کیونکہ جاننا چاہیں گے کیونکہ it's beyond the scope of the course. لیکن یہ بات ہے کہ it was the completion of Abel's work. اچھا, اب بات یہ ہے کہ why are we talking about all this history, why are we basically dealing with this. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو خاص قسم کی ایکویشنز ہوتی ہیں, پولینومیل ایکویشنز آف ڈگری 5, ان جنرل ان کا سولوشن نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ ان کو فنکشن کے طور پہ دیکھیں, یعنی ایف آف ایکس ایکولز 3x to the power 5 پلس سم بنچ آف لوور ٹرمز, لوور ڈگری ٹرمز, اور اس کو آپ 0 کے برابر سیٹ کر دیں, تو آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہوگا, الجبریک فارمولا, جو آپ کو یہ سولوشنز دے دے ایکس ویلیوز کا. تو لہٰذا ہیئر از ویئر وی کین سی the need to use Newton's method. تو آئیے اس کو ابھی تھوڑی دیر میں ایکسپلور کرتے ہیں. Let's look at this کہ یہ Newton's method ہے کیا. What is it's an algorithm. What does it do? How does it work? Let's look at that. اچھا جی, تو اس کو جو الگوریدم ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو Newton's method ہے یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی ایک جنرل سی اکویشن دوں, جیسے ابھی ہم نے ایگزامپل کچھ کی دیکھی کہ بات چیت کی کہ پاور 5 جو پولینومیلز ہوتے ہیں ان کا کوئی جنرل فارمولا عام طور پہ نہیں ہوتا. تو اگر میں ایسی کوئی آپ کو اکویشن دے دوں اور اس کو سیٹ کر دوں equal to 0, اور آپ سے کہوں کہ جی ایکس کی ویلیوز معلوم کریں جو اس کو ٹرو اسٹیٹمنٹ بنا دیں گی, تو دیٹ ول کریٹ اے پرابلم بیسکلی. تو وہ ہمارے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے تو ہم معلوم نہیں کر سکتے, بٹ وی کین اپروکسیمیٹ دا سولوشن, کہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اندازاً قریب آ سکتے ہیں ان ویلیوز کے نان الجبریک طریقوں سے, جو ہمیں بتائیں گے کہ جی اپروکسیمیٹلی دس از دی آنسر. تو اس کو یہ اپروکسیمیشنز کے لیے نیوٹنز میتھڈ استعمال ہوتا ہے. تو اس کو اب دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک. لیٹس لک ایٹ دیٹ. سپوز دیٹ وی ہیو این اکویژن ایف آف ایکس ایکولز 0 اینڈ وی وانٹ ٹو اپلائی نیوٹنز میتھڈ آن اٹ. سو دا وے اٹ ورکس از دیٹ وی سپوز دیٹ ایکس ایکولز آر از دا سولوشن وی آر لوکنگ فار. یعنی ایکس ایکولز آر وہ اکویژن نمبر ہے جو روٹ ہے, جو سولوشن ہے ایک گیون اکویژن کا. ابھی ہم نہیں جانتے وہ اکویژن کیا ہے, بٹ اٹس سم اکویژن اینڈ دیٹس دا سولوشن ٹو اٹ. تو لیٹس اپروکسیمیٹ دا سولوشن بائی این انیشل گیس اینڈ لیٹس کال اٹ ایکس سبسکرپٹ 1, یعنی x1. تو بات یہ ہے کہ گیس کہاں سے آگے آپ پوچھیں گے کہ جی وائی آر وی گیسنگ سم تھنگ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دس از ہاؤ دی الگوریدم ورکس, دس از ہاؤ نیوٹنز میتھڈ ورکس. وی ہیو ٹو میک اے گیس ٹو ایکچولی اسٹارٹ ورکنگ ود اٹ. تو ٹھیک ہے, ایک طرح کا ڈرا بیک ہے, لیکن یہ گیسنگ کے لیے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر آج کل تو وی ہیو کیلکولیٹرز اینڈ گرافنگ کیلکولیٹرز اینڈ کمپیوٹرز, وی کڈ آلویز گراف دی اکویژن گیون ٹو اس اینڈ لک ایٹ دا گراف, اینڈ دین وی کین فرام دیٹ گراف وی کڈ اپروکسیمیٹ, ویژولی اپروکسیمیٹ کہ جی کون سی جگہ ہے جہاں پہ گراف جو ہے ایکس ایکسس کو کراس کر رہا ہے. کیونکہ جہاں پہ گراف ایکس ایکسس کو کراس کرے گا وہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ایف آف ایکس ایکول 0. ریمبر دیٹ. تو وہی بات ہے کہ ہم وہاں پہ اندازہ کر لیں گے کہ جی یہ ایک خاص انٹرول کے درمیان ہے 1 اور 2 فار ایگزامپل, تو ہم کہیں گے کہ جی 2 جو ہے دیٹس آر انیشل گیس x1. اور ہم آہستہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ وی کین یوز دیٹ انیشل گیس x1 ٹو ایکچولی گیٹ ٹو دی ویری کلوز ٹو دی اوریجنل دا ریئل آنسر r دیٹ وی لوکنگ فار. لیٹس کنٹینیو. سو وی ڈرا ا لائن tangent to the graph of the given function
ایٹ دا پوائنٹ ایف آف ایکس ون. تو یہ ہمارا اس کا دوسرا اسٹیپ ہوگا. تیسرا اسٹیپ ہوگا, پہلے تو ہم نے ایک نمبر اسٹیپ ہے کہ جی معلوم کرنا ہے, وی کال اٹ آر. پھر ایک انیشل گیس بناتے ہیں ایکس ون, اور اس ایکس ون پہ ہم ایک ٹینجنٹ لائن ڈرا کریں گے کورسپونڈنگ ٹو دیٹ ویلو ایکس ون. ایکس ون ظاہر ہے ایکس ایکسس پہ لائے کرتا ہے, تو اس کے کورسپونڈنگ گراف پر ایک ویلو ہوگی ایف آف ایکس ون. تو اس پوائنٹ پہ ہم ایک ٹینجنٹ لائن ڈرا کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, دیٹ ول بی آر نیکسٹ اسٹیپ. اب آگے دیکھتے ہیں اور اسٹیپس کیا انوالوڈ ہیں. یہ دیکھنا ہوگا کہ اف دا ٹینجنٹ لائن از ناٹ پیرل ٹو دی ایکس ایکسس, دین اٹ ول ایونچولی intersect the x-axis at some point x2, which will in general be closer to r than x1. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ بیسکلی جو آپ نے ٹینجنٹ لائن ڈرا کی تھی, اگر یہ آپ کا مثال کے طور پہ گراف ہے, یہاں پہ آپ نے اس پوائنٹ پہ ایک ٹینجنٹ لائن ڈرا کی, تو یہ لائن جب آپ اگر پیرلل نہیں ہے ایکس ایکسس کے, یعنی اس کا سلوپ زیرو نہیں ہے, تو ظاہر ہے یہ ایکسٹینڈ کرے گی اوپر کی ڈائریکشن میں اور نیچے کی ڈائریکشن میں. تو جب نیچے آپ اس کو ڈرا کریں گے تو اٹ ول ایونچولی ہٹ پوائنٹ آن دی ایکس ایکسس وچ ول کال ایکس ٹو. تو ان جنرل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایکس ون انیشل گیس کی تھی اور وہاں سے آپ نے ایک لائن ٹینجنٹ لائن ڈرا کی کورسپونڈنگ ٹو فرام اے پوائنٹ کورسپونڈنگ ٹو ایکس ون آن دا گراف آف دا فنکشن, تو وہ ٹینجنٹ لائن انٹرسیکٹ کرے گی ایکس ایکسس کو ایٹ اندر پوائنٹ, کال اٹ ایکس ٹو, which will be a little bit more closer to the answer you're looking for, r, more closer to r than x1. ٹھیک ہے جی, آگے دیکھتے ہیں اور اسٹیپس کیا ہیں. اس کے بعد جناب نیکسٹ اسٹیپ بیسکلی یہ کہ جسٹ ریپیٹ دا پروسیس, یعنی وی ول ریپیٹ دس پروسیس وچ وی سا ان دا ارلیئر اسٹیپس, اینڈ دین ویل بیسکلی ڈرا اے ٹینجنٹ لائن ٹو اے پوائنٹ آن دا گراف آف دا فنکشن that corresponds to x2. So basically we'll draw a tangent line at f of x2 that meets the x-axis at x3 and so on and on and on. یہاں پہ ایک فگر بنا لیتے ہیں, یہ دیکھ لیجئے فگر ہے. It's an example of how we can use Newton's method basically, and I think this will tell you what we are trying to do. تو یہ جناب آپ کے پروسیس اسٹیپس ہیں انوالوڈ نیوٹنس میتھڈ کے اندر, یعنی جو الگوریدم ہے اس کی یہ پورا فلاسفی ہے, اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس طرح کا پروسیس آپ کریں گے تو ان جنرل یو ول گیٹ پوائنٹس وچ گیٹ ایونچولی ویری کلوز ٹو دی روٹ اور دا سولوشن دیٹ یو لوکنگ فار ٹو دی اکویژن فار دی اکویژن ایف آف ایکس ایکولز 0. اچھا, اب یہ تو ہم نے کر لیا کہ جی ٹھیک ہے, آپ کے پاس اب تھوڑا سمجھ آ گیا کہ مقصد کیا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی ورک ود دس پروسیس, ہاؤ ڈو وی ورک ود دس میتھڈ. کوئی ایسا میتھڈ ہے, کوئی ایسا فارمولا ہے جو اس میتھڈ کو ہمیں ایک یعنی کوئی ایسا فارمولا بنا لیں اس میتھڈ سے جو ہمیں کیلکولیشنز کرنے میں آسانی کرے, تو وہ بالکل ہم کر سکتے ہیں. آئیے اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. یہ نوٹ کیجئے کہ جو ٹینجنٹ لائن ہم نے ڈرا کی تھی ایٹ x1 ہیز دی اکویژن y مائنس ایف آف x1 ایکولز f prime at x1 times x2 minus x1. Let's call that capital A. تو یہ تو بیسکلی لائن اکویژن ہو گئی ٹینجنٹ لائن کی ایٹ دا پوائنٹ جو ہم نے ابھی ڈرا کی تھی ایٹ دا پوائنٹ f of x1, رائٹ. تو جب بھی ظاہر ہے اس ٹینجنٹ لائن کا سلوپ کیا ہوگا, اٹ ول بی دا ڈیریویٹو آف دا فنکشن ایویلویٹڈ ایٹ دا پوائنٹ x1. یہ آپ کے پاس آ گئی. اب اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ کچھ مینیپولیشنز کرتے ہیں الجبریک. تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی کنڈیشن تو یہ کہ اگر ڈیریویٹو آف دا فنکشن یعنی ایف پرائم جو ہے وہ 0 کے برابر نہیں ہے ایٹ دا ویلو x1, دین دا لائن میٹس دی ایکس ایکسس ایٹ سم پوائنٹ x2, 0. چونکہ ایکس ایکسس پہ میٹ کر رہا ہے تو y ویلو 0 ہوگی. اب اس کو اگر ہم اس اکویژن میں ڈال دیں a میں, دین وی گیٹ مائنس ایف آف x1 ایکولس ایف پرائم x1 ٹائمز x2 مائنس x1. اس کو اگر x2 کے لیے سالو کریں تو وی کین ڈو دیٹ اینڈ وی گیٹ x2 ایکولس x1 مائنس ایف آف x1 ڈیوائڈیڈ بائی ایف پرائم آف x1. تو یہ جناب آپ کا ویلو آ گئی آپ کے پاس بیسکلی آف یہ فارمولا آ گیا فار فائنڈنگ دا ویلو آف x2 ان ٹرمز آف دا پریویس اسٹیپ. یعنی x1 تو ہم نے گیس کیا تھا, تو ٹھیک ہے اس کی ویلو تو پتا ہے, x2 کی ویلو کیسے معلوم کریں گے, وہ معلوم کریں گے ان ٹرمز آف دی انیشل گیس. اب اسی پروسیس کو اگر ہم ریپیٹ کریں تو کیا ہوتا ہے,
تو اس سے یہ ہوگا کہ بیسکلی ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا آ جائے گا. یعنی اگر ہم n دفعہ اس کو پروسیس کو کریں گے تو اس پروسیس جو ابھی ہم نے ایگزامپل کی x2 کی ویلو معلوم کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہوئے اسی کو جنرلائز اگر ہم کر دیں تو کسی بھی nth پوائنٹ کی ہم ایک فارمولا لکھ سکتے ہیں اس nth پوائنٹ کے لیے. کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پروسیس کو اگر ہم ریپیٹ کریں, فار ایگزامپل ابھی x2 کی ویلو آ گئی تو x2 پہ ہم ٹینجنٹ لائن ڈرا کرتے ہیں, x2 سے کورسپونڈ جو کرتا ہے گراف پہ پوائنٹ, وہاں پہ ٹینجنٹ لائن ڈرا کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا سلوپ 0 نہیں ہے تو وہ ایک پوائنٹ پہ کراس کرے گی ایکس ایکسس کو, لیٹس کال اٹ x3, 0, اور اس کی ویلو اگر ڈالیں ہم اکویژن آف دا لائن میں a میں تو ریزلٹ آتا ہے مائنس ایف آف x2 ایکولز ایف پرائم آف x2 ٹائمز x3 مائنس x2, اور اس کو ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں فار x3. تو یہ اب ہمارے پاس x3 کی ویلو آ گئی. اب نوٹ کریں کہ ایک طرح کا لمیٹنگ پروسیس ہے اس کے اندر, اور اس کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں. جو ابھی x3 کے لیے ہم نے ویلو معلوم کی, فارمولا ڈرائیو کیا, اسی کو جنرلائز اگر کریں تو جنرل فارمولا آتا ہے x سبسکرپٹ n+1 ایکولز x سب n مائنس f of xn ڈیوائڈیڈ بائی f پرائم xn. تو جناب یہ آپ کے پاس آ گیا نیوٹنس میتھڈ کا ایک فارمولا, ایک الگوریدم. تو ہم نے دیکھ لیا تھا کیا الگوریدم ہے, اس کا ایک فارمولا بھی آ گیا ہے. ایک طریقے سے آپ اس کے اندر ویلیوز جتنی بھی معلوم کرنا چاہیں اس فارمولے سے کر سکتے ہیں. تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ایک لمیٹنگ پروسیس ہے, بالکل ہے, کیونکہ آپ جو روٹ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, جو سولوشن معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ایگزیکٹ ویلو تو کبھی نہیں معلوم شاید کر سکیں, لیکن آپ اس سے بہت قریب ضرور آ سکتے ہیں. یہ اب تک ایویڈنٹ ہو گیا ہوگا کہ جو ہم نے ایک پکچر بھی دیکھی تھی, یہ جو الگوریدم ہے وہ بیسکلی اگر گراف ایسے ہے تو بہت ساری ٹینجنٹ لائنز ڈرا کر رہا ہے جو آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی ہیں, جن کے انٹرسیکشن پوائنٹس ہیں روٹ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں, سولوشن سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سارا پروسیس ہے نیوٹنز میتھڈ کا. اب اس کی ایگزامپل کر لیتے ہیں. اکویژن ہے جناب x ایکولز کوسائن x. اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دس اکویژن ہیز اے سولوشن بٹوین دا نمبرز 0 and 1. We have to approximate it using Newton's method. So how do we do this? How do we find this number x such that that number x equals cosine of that number x? تو یہ ہمیں معلوم کرنا ہے. پتا یہ ہے کہ جی 0 اور 1 کے درمیان یہ اس کا سولوشن ہے. تو اب اس میں فنکشن کوئی نہیں ہے, لیکن ہم فنکشن بنا سکتے ہیں. If we write x equals cosine x as f of x equals x minus cosine x equals 0. تو یعنی x مائنس کوسائن x ایکول 0 ہو جائے گا, اور وہی ہمارے پاس بات آ جائے گی کہ اس کے روٹس معلوم کرنے, سولوشن معلوم کرنے. تو آئیے اس پہ اپلائی کرتے ہیں نیوٹنس میتھڈ. اس میں دیکھیے کہ ڈریویٹو کیا ہے اس کا. x مائنس کوسائن x کا ڈریویٹو ہے f پرائم x ایکولز 1 پلس سائن آف x. سو وی ہیو یوزنگ دا فارمولا, جو فارمولا ہمارے پاس تھا کہ xn+1 جو ہوگا وہ برابر ہوگا xn مائنس کوسائن آف xn ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس سائن آف xn. اس کا ایک گراف بھی ہے آپ کے سامنے, ابھی دیکھ لیجیے. ہیئرز دا گراف آف واٹس گوئنگ آن. تو اس گراف کے حوالے سے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ واٹ ایگزیکٹلی آر وی لوکنگ فار. اچھا, اس گراف میں دیکھیے کہ گراف سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو سولوشن ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ 1 سے زیادہ قریب ہے بجائے 0 کے. تو اس میں یہ کہ ہمیں ایک انیشل گیس جو بنانی ہے x1 کی, اس کو ہم 1 لے سکتے ہیں, کیونکہ گراف سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اٹس کلوزر ٹو 1. So let's say x1 equals 1 and let's do the calculations. اب دیکھیے کہ x2 معلوم کرنا ہے, x1 ہمیں معلوم ہے, تو آپ کے سامنے یہ کیلکولیشنز ہیں. x2 کی ویلیو اگر ہم یہاں پہ معلوم کریں, x1 1 ہے تو ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے 0.7503. اسی طرح سے اگر ہم نیکسٹ ویلیو معلوم کریں x3 کی, اور اس میں ہم x2 کی جو آلریڈی معلوم کر چکے ہیں ویلیو وہ استعمال کریں گے, تو رزلٹ آتا ہے 0.7391. اور اس طرح سے ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے. And we'll see that after a while یہ decimals change نہیں ہوں گے 4 decimal places کے بعد, and we can just pretty much say that the answer is 0.739 or something like that. So that's the root or the solution to the original equation we were looking for, x equals cosine x. یہ نمبر 0.79 ایسا نمبر ہے جو برابر ہے cosine of itself کے. That was the point that we were trying to find out, the number, and we have approximated it using Newton's method. اچھا, اب اس میں کچھ پرابلمس بھی ہیں اس پروسیس میں, تو ان کو بھی ایڈریس کر لیتے ہیں. تو لیٹس لک ایٹ دیز تھنگس. نیوٹنس میتھڈ میں ایک پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر آپ کا
کوئی ویلو ہے آگے چل کے, یعنی n ویلوز ہوتی ہیں, یعنی بہت ساری آپ ریپیٹیشنز کر رہے ہیں اس فارمولے کی, تو کسی جگہ جا کے if f prime of xn equals 0, یعنی ٹینجنٹ لائن کا سلوپ 0 آ گیا, دین یور فارمولا ول بیسکلی ناٹ ورک. اور وہ اس لیے نہیں کام کرے گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ٹینجنٹ لائن ڈریویٹو اگر 0 ہے تو ٹینجنٹ لائن ہارزونٹل ہے, اٹ ول نیور انٹرسیکٹ دی ایکس ایکسس, سو یو اسٹک. جیومیٹرکلی تو اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ الجبریک فارمولا جو ہم نے دیکھا تھا اپروکسیمیشن کا, اس میں ڈیوائڈ کر رہے تھے آپ ڈریویٹو سے, ایویلویٹڈ ایٹ اے پوائنٹ, یعنی ان دس کیس اٹ ول بی ایکس این. تو اگر آپ ایکس این پہ اگر آپ کا ڈریویٹو 0 ہے, یو ار ڈیوائڈنگ بائی 0 وچ از ناٹ الاؤڈ. تو یہ پرابلم ایک ہے اس میں نیوٹنز میتھڈ میں, جس سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے. اچھا جی, تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک پرابلم تھی نیوٹنز میتھڈ میں. اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں. اس میں ایک پرابلم اور بھی ہے نیوٹنز میتھڈ میں, وہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے ابھی دیکھا کہ ہم نے بہت سارے ریپیٹیشنز کیے فارمولے کے, تو آہستہ آہستہ ہمارا ریزلٹ کنورج ہونے لگا ایک سرٹن نمبر پہ. ان جنرل یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہو, یعنی بہت سارے کیسز میں تو ایسا ہی ہوگا, اور اسی لیے ہمارا یہ فارمولا کام کرتا ہے کہ وہ پکچر جو بنی ہوئی تھی کہ ایک ٹینجنٹ لائن, پھر دوسری ایسے, پھر تیسری ایسے, اور آپ کے جو انٹرسیپٹس تھے وہ اپنے سولوشن کے قریب آ رہے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو. تو اس کی ایگزامپلس کچھ جو ہیں وہ آپ بک میں ہوم ورک اسائنمنٹس میں بھی دی ہوئی ہیں, ان کو کر لیجیے گا, اینڈ یو سی دیٹس اندر پرابلم دیٹ نیوٹنس میتھڈ سفرز فرام. تو یہ پرفیکٹ پروسیس نہیں ہے, بٹ اٹس اے ویری گڈ ون. یہ بہت سارے فنکشنز کے لیے کام کرتا ہے. اچھا جی, اب یہاں پہ ہم نیوٹنز میتھڈ کی بات ختم کرتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ رولز تھیورم. تو رولز تھیورم کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیٹس لک ایٹ the statement of the Rolle's theorem and then we'll talk about it. Rolle's theorem basically says that let f be a differentiable function on the open interval a b and continuous on the closed interval a b. If f of a equals f of b equals 0, then there is at least one point c in the open interval a comma b where the derivative of the given function evaluated at c equals 0. تو یہ جناب آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے اس تھیورم کی. اب ٹھیک ہے, اس کو ہم یاد تو کر سکتے ہیں, وی کین کمٹ اٹ ٹو میموری, لیکن دیٹ ول بی گڈ. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ تھیورم. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے اچھی بات کرنے کی اس کے بارے میں یہ ہے, رولز تھیورم کے بارے میں اگر ہم اس کو مزید سمجھنا چاہیں تو میرے خیال سے ایگزامپل کر لیتے ہیں, ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, اس سے کچھ کلیریفیکیشنز ہو جائیں گے کہ یہ تھیورم کیا کہہ رہا ہے. تو آئیے ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل جناب ہے, ایک فنکشن ہے ایف آف ایکس, جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں جی سائن ایکس ہے. یہ دا فنکشن از ایف آف ایکس ایکول سائن ایکس اینڈ دس از کنٹینیوس اینڈ ڈیفرینشیبل ایوری ویئر. یعنی جو سائن ایکس فنکشن ہے اس کی ہم نے بات کی تھی تھوڑی بہت, لیکن اگر آپ کو یاد ہو پہلے سے کہ یہ ڈیفرینشیبل بھی ہے. اٹس اے کنٹینیوس فنکشن فرسٹ آف آل آن دا ریئل نمبر لائن اینڈ از ڈیفرینشیبل ایوری ویئر. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح سے رولز تھیورم کے جو ہائپوتھیسس ہیں اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ کنٹینیوس ہے آن دا انٹرول 0, 2π, یعنی جو کلوز انٹرول ہے 0, 2π, اٹ از سرٹنلی کنٹینیوس آن دیٹ and it is certainly differentiable on the open interval 0, 2π. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ f of 0 equals sin of 0 is 0 and f of 2π equals sin of 2π equals 0. اچھا جی, تو یہ ساری کنڈیشنز بتاتی ہیں کہ یہ ہائپوتھیسس سیٹسفائی کر رہا ہے یہ فنکشن آف دی رولز تھیورم. تو اس کے حساب سے ہمیں کہنا چاہیے کہ اس کا ایک جو انٹرول ہے 0 to 2π, اس میں کوئی ایسا نمبر ایگزسٹ کرتا ہے c جہاں پہ اس فنکشن کا ڈریویٹو 0 ہوگا. یعنی اس کا فنکشن کا ڈریویٹو کیا ہے, فنکشن ہے کا ڈریویٹو ہے کوسائن ایکس, اور ایک کوئی ایسا پوائنٹ ایگزسٹ کرتا ہے c ان دی انٹرول اوپن انٹرول 0, 2π سچ دیٹ کوسائن آف c equals 0. تو یہ آپ بلکہ چیک کر سکتے ہیں, اگر اس کو آپ ڈرا کریں, گراف کریں اس کو, سچویشن کو اس ایگزامپل کی, یو کین سی دیٹ دیٹس ایکچولی انڈیڈ ٹرو. اچھا, یہ تو ہم نے ایک میتھمیٹیکل ایگزامپل دیکھ لی, رولز تھیورم کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ لی. اب یہ کرتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا اس کی فلاسفی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ ہیئر, یعنی کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے رولز تھیورم. تو اس کو وہی بات ہے, میں یہ ایگزامپل کئی دفعہ دے چکا ہوں, شروع کے لیکچرز میں بھی دی تھی, اور میرے خیال سے پچھلے لیکچر میں بھی میں نے کہا تھا
کہ لاہور سے اسلام آباد آنے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے لوگوں نے کہا میں اسلام آباد سے لاہور آنے کی بات بہت کرتا ہوں, تو بھائی تو میں اور کیا کر سکتا ہوں. اٹس سچ اے گڈ ایگزامپل, یعنی ویری اپلائیڈ ریئل لائف پرابلم, تو اسی کو استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے جب پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ کنٹینیوس فنکشن ہو سکتا ہے ڈسٹینس ٹریولڈ, یعنی جو یہاں سے اسلام آباد سے میں لاہور آتا ہوں یا لاہور سے اسلام آباد جاتا ہوں تو ایک سرٹن ڈسٹینس ٹریول کرتا ہوں ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم, دیٹس اے کنٹینیوس فنکشن, یو کین ویو دیٹ ایز اے کنٹینیوس فنکشن. لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر ہم نے بات کی تھی, اس کی ایگزامپل کی تھی, اور ایک اور تھیورم تھا جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ دیٹ تھیورم میڈ سینس ان ریگارڈس ٹو دس ایگزامپل. اب رولز تھیورم کو دیکھتے ہیں اسی ایگزامپل کے حوالے سے. تو اب یہاں پہ ایسا کرتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں کہ جی میں بس میں بیٹھ کے لاہور سے روانہ ہوا اسلام آباد کی طرف, تو ٹھیک ہے ڈسٹینس ٹریول کیا تو یہاں پہ ظاہر ہے بس ایک رفتار سے چلتی ہے, تو ہم رفتار کی بات کرتے ہیں. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ ڈسٹینس اینی مور, لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ویلوسٹی آف دا بس جو مجھے یہاں سے لے کے جا رہی ہے لاہور سے اسلام آباد تک. تو اب ویلوسٹی اگر آپ سوچیں اٹس اے کنٹینیوس فنکشن آلسو, یعنی ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم. جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا بس کی بھی کوئی نہ کوئی ویلوسٹی ہوگی. تو ہو سکتا ہے کبھی بہت زیادہ تیز ہو جائے, کبھی بہت سلو ہو جائے, 90 کلومیٹرز پہ آ جائے یا 110 پہ چلی جائے. ابھی پھر وہی بات ہے کہ موٹر وے پہ ہی جا رہے ہیں, وی ناٹ ٹیکنگ دا GT روڈ. تو اس میں یہ ہے کہ اٹس اے کنٹینیوس فنکشن. تو یعنی اسٹارٹنگ فرام دی وہی بس ڈائیوو کی ہے, لاہور میں جو ڈائیوو کا اسٹیشن ہے وہاں سے اگر میں اسٹارٹ کرتا ہوں تو انیشل میری پوزیشن کیا ہے, یعنی انیشل ویلوسٹی کیا ہے بس کی. انیشل ویلوسٹی ہے 0, کیونکہ بس رکی ہوئی ہے آبویسلی. اور جب پنڈی کے اسٹیشن پہ میں پہنچتا ہوں ڈائیوو کے, تو اگین میری جو بس کی ویلوسٹی ہوگی وہ 0 ہو جائے گی. تو یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اب جو انٹرول انوالوڈ ہے وہ کیا ہے. انٹرول جو ہے وہ ہے یہاں پہ ڈائیوو اسٹیشن لاہور سے لے کر موٹر وے کو کراس کر کے آل دا وے ٹو راولپنڈی ڈائیوو اسٹیشن. تو یہ آپ کا انٹرول ہو گیا, اس میں ہم ٹائم میجر کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ویلوسٹی جو ہے انیشل ویلوسٹی از 0, فائنل ویلوسٹی از 0. تو رولز تھیورم کی جو ایک کنڈیشن ہے وہ تو میٹ ہو رہی ہے کہ جو فنکشن ہے v آف t کہہ لیں اسے, وہ انیشل ویلو پہ بھی 0 ہے. انٹرول اگر a سے b کہہ لیں تو یہاں لاہور میں بھی 0 ہے ویلوسٹی, اسلام آباد جا کے بھی 0 ہو جائے گی بس کی. ان بٹوین اٹس اے کنٹینیوس فنکشن, یعنی موٹر وے پہ جب بس رکتی بھی ہے کسی سروس اسٹیشن پہ اسٹل اٹس اے کنٹینیوس فنکشن, کیونکہ ٹائم چل رہا ہے اور جو آؤٹ پٹ ویلو ہے وہ 0 ہے, یعنی ویلوسٹی کی ویلو 0 ہے. اسٹل اٹس اے ویلو, فنکشن کنٹینیوس ہے. اب تو یہاں پہ رولز تھیورم بیسکلی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سچویشن سارے جو فنکشن کی میں نے بات کی ایک ڈیفائن کی سچویشن میں, اٹ سیٹسفائز دا ہائپوتھیسس آف رولز تھیورم. دیئرفور فرام لاہور ٹو راولپنڈی there is at least one point on the motorway somewhere where the rate of change of velocity, which is the acceleration, has to be 0. ٹھیک ہے جی. اب یہ سوچنے والی بات ہے. تو ٹھیک ہے, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا, یہ کون سی بڑی بات ہو گئی ہے, تو ہم کیا کریں. لیکن تھوڑا سوچیں کہ ہوا کیا, یعنی کیوں گارنٹیڈ ہے کہ جو ایک ایسا پوائنٹ ہے موٹر وے پہ کہیں نہ کہیں کسی ایک وقت پہ ایسا پوائنٹ آئے گا جہاں پہ بس کی ایکسلریشن جو ہوگی وہ 0 ہو جائے گی. تو ٹھیک ہے, ایک تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی بس پوری رفتار پہ جا رہی ہے جو بھی اس کی میکسیمم سپیڈ ہے, تو ظاہر ہے اس سے زیادہ ایکسلریٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ موٹر وے پولیس والے بڑے تیز ہیں, وہ آپ کو روک لیں گے. تو آف کورس وی کین امیجن کہ ایسی سچویشن نہیں ہے. تو پھر ایسا کیا پوائنٹ آ سکتا ہے, کیوں آتا ہے, کیوں گارنٹیڈ ہے کہ آپ کی ایکسلریشن 0 ہوگی. کیا بس ڈرائیور سے ہماری ڈیل ہوئی ہے کہ جی آپ کو کسی جگہ جا کے ایکسلریشن 0 کرنی ضرور ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کبھی ایکسلریشن زیادہ ہو جائے, کبھی سلو کم ہو کے نیگیٹو میں چلی جائے. وائی ڈز اٹ ہیو ٹو بی 0؟ اٹس اے گڈ کوشچن. اٹس گارنٹیڈ بائی رولز تھیورم, بٹ وائی از اٹ گارنٹیڈ؟ سمتھنگ ٹو تھنک اباؤٹ, اینڈ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. میتھمیٹکس میں اس طرح کی بہت سے مزیدار چیزیں ہوتی ہیں. ایک تھوڑا سا ہٹ کے ہے اس ٹاپک سے, وہ ہے کہ جی ہائر لیول پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک گیند ہے, یعنی جیسے دنیا کا اسفیئر ہوتا ہے جس پہ ہم رہتے ہیں, پلانٹ ارتھ, اس پہ ایک کوئی ایسا فنکشن کنٹینیوس فنکشن ہو, تو اس میں انڈر سرٹن کنڈیشنز وہ گارنٹی کرتا ہے کہ گیون اینی 2 points آن پلانٹ ارتھ, آپ کو نہیں پتا وہ پوائنٹس کون سے ہیں, لیکن ان 2 points پہ
temperature and air pressure will be exactly the same. Guaranteed. Yani we don't know what those 2 points are. It could be North Pole, South Pole. It could be anywhere. But یہ بڑے عجیب سی بات ہے کہ guaranteed ہے by mathematics that at least 2 points exist on the planet Earth where air pressure and temperature will be the same at a given moment in time because those two are continuous functions. تو یہ بھی ایک مزے کی بات ہے, سوچنے والی بات ہے. بٹ اگین زیادہ اسکوپ سے باہر ہے اس کورس کے, لیکن وہی بات ہے کہ رولز تھیورم والی ایگزامپل جو کی وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. اینڈ آئی ہوپ یو سی وائی میتھمیٹکس از سو انٹرسٹنگ. یہاں پہ اب تھوڑا سا سینس ہوتا ہے کہ وائی وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. اچھا جی, تو یہ تو ہم نے بات چیت کر لی رولز تھیورم کی اور ساری مزیدار باتیں کر لی. مین ویلی تھیورم کر لیتے ہیں جو آج کا آخری ٹاپک ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. اس کی اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں. لیٹس سی واٹ دا اسٹیٹمنٹ سیز. اسٹیٹمنٹ از mean value theorem says that let f be a differentiable function on the open interval a and b and continuous on the closed interval a b. یہ روز تھیورم والی ٹائپ کی ہیں requirements. Then there is at least one point c in the open interval a b where the derivative of the given function at that point c is equal to well, in other words you could say that the slope of the tangent line at that point c to the graph of the function f is equal to the secant line joining the two endpoints of the interval a b. تو یہ ایک طرح کی جنرلائزیشن ہے رولز تھیورم کی. تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا, اس کا پروف بھی دیکھ لیتے ہیں بلکہ. تو آئیے دیکھتے ہیں. نوٹ کیجئے کہ اگر ہم اس کی ایک طرح سے بلکہ ہم نے ابھی اس کی ایک پکچر دیکھ لیتے ہیں پہلے کی سچویشن ہے کیا مین ویلی تھیورم کی, پھر اس کو پروف کرنا شروع کرتے ہیں. تو لیٹس لک ایٹ اے پکچر. پکچر میں دیکھیے کہ ایک طرح سے آپ کے پاس ایک کنٹینیوس فنکشن دیا ہوا ہے ایک انٹرول پہ اے بی پہ, اور ایک سیکنڈ لائن ہے جو اے بی کو جوائن کر رہی ہے, اور بیچ میں ایک پوائنٹ سی ہے جہاں پہ ایک ٹینجنٹ لائن ڈرا کریں تو سیکنڈ لائن اور ٹینجنٹ لائن کا سلوپ جو ہے وہ ایکول آتا ہے, برابر آتا ہے. تو اس پکچر سے ظاہر ہوگا, بلکہ اگر آپ غور سے دیکھیں ٹیکسٹ بک میں بھی آپ کے, کہ یہ سی ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ ورٹیکل ڈسٹینس بٹوین دی گراف آف دا فنکشن اینڈ دا سیکنڈ لائن از دا میکسیمم. تو یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ اب میکسیمائزیشن کی پرابلم ہے. تو آئیے اس پروف کو کرتے ہیں. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ وی اپلائی آل دا اسٹف وی لرن بفور. یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ورٹیکل ڈسٹینس کو ہم کہتے ہیں وی آف ایکس. لیٹس ڈیفائن اٹ ایز اے فنکشن اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو میکسیمائز دیٹ. تو یہاں پہ دیکھیے ایک فگر بنا لیتے ہیں. یہ وہی فگر ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا تھا. اس میں اب یہ دیکھیں پکچر میں کہ پکچر سے ظاہر ہوتا ہے اکویژن دا سیکنڈ لائن جوائننگ دا پوائنٹس اے اینڈ بی, کیپٹل اے اینڈ کیپٹل بی, which have certain coordinates, has the equation y minus f of a equals f of b minus f of a divided by b minus a times x minus a. تو یہ equation تو لائن کی آ گئی, ذرا سی کمپلیکیٹڈ لکنگ ہے, بٹ اٹس بیسکلی دا سیم. یہ وہاں سے آئی ہے جو ایک سمپل فارمولا ہے اکویژن آف اے لائن کا. پرابلم یہ ہے کہ جو پوائنٹس ہیں آپ کے اے اور بی, اس کے جو کوآرڈینیٹس ہیں وہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہیں. بٹ کیپ دیٹ ان مائنڈ اینڈ لیٹس کنٹینیو ود دس. اچھا, اب یہ چیز امپلائی کرتی ہے کہ y شوڈ اکول ٹو ایف آف بی مائنس ایف آف اے ڈیوائڈیڈ بائی بی مائنس اے ٹائمس ایکس مائنس اے پلس ایف آف اے. یعنی بیسکلی آپ نے مائنس ایف آف اے آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ جو تھا وہ دونوں سائڈ اس کو ایک طرح سے آپ موو کر کے ادھر لے آئے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, تو ایک نئی ایکسپریشن آ گئی ہے. اب آگے چلتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا مینیپولیشنز کی جا سکتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ وی آف ایکس جو ورٹیکل ڈسٹینس جس کی بات کی تھی ہم نے بٹوین دا گراف آف دا فنکشن اینڈ دا سیکنڈ لائن کین بی ریٹن ایز, اس کا ایک فارمولا بنا سکتے ہیں, اور وہ فارمولا کیا ہے؟ وہ فارمولا ہے ایف آف ایکس مائنس جو ابھی ایکسپریشن وائی کے لیے آئی تھی وہ. تو یہ ایکسپریشن کیا چیز ہے؟ یہ بیسکلی آپ نے ڈسٹینس معلوم کیا ہے بٹوین ایف آف ایکس, ظاہر ہے چونکہ گراف ہے, اور جو سیکنڈ لائن پہ پوائنٹ ہے گیون بائی دیٹ فارمولا. تو اب دیکھیے کہ سنس ایف آف ایکس از کنٹینیوس آن دا کلوزڈ انٹرول اے بی اینڈ ڈیفرینشیبل آن دی اوپن انٹرول اے بی, سو از وی آف ایکس. تو یہ وی آف ایکس کیوں ہے ڈیفرینشیبل اینڈ کنٹینیوس آن دا گیون اپروپریٹ انٹرولس؟ اس لیے کہ اس کے فارمولے میں ایف آف ایکس انوالوڈ ہے, اور ایک جو دوسرا فارمولا تھا جو پوائنٹ تھا جو آپ نے مائنس کیا اس میں سے, وہ بھی ایک طرح کا ایک کنٹینیوس فنکشن ان ٹرمز آف ایکس. تو آئی تھنک یو کین سی دیٹ جسٹ بائی دا فارمولا فار وی آف ایکس. آئیے اس کو مزید سالو کرتے ہیں.
اب دیکھیے کہ ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ وی آف اے جو ہے وہ 0 ہے. اے سبسٹیوٹ کر دیں اس فارمولا میں تو 0 آ جاتا ہے, اور وی آف بی جو ہے وہ بھی 0 ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فنکشن ہے وی آف ایکس جو میجر کر رہا ہے ورٹیکل ڈسٹینس, وہ رولز تھیورم کے ہائپوتھیسس کو سیٹسفائی کر رہا ہے. لہذا وی کین اپلائی اٹ ہیئر, اینڈ وین وی اپلائی دس وی سی دیٹ دیر شوڈ بی اے پوائنٹ سی in the interval, open interval AB by Rolle's theorem, such that the derivative of v of x, v prime, evaluated at C should equal 0. But now note that the derivative is just f prime x minus f of b minus f of a divided by b minus a. This implies that if you evaluate this at C, you get v prime of C equals f prime C minus f of b minus f of a divided by b minus a. So by this last formula جو ابھی ہم نے دیکھا, at the point where v prime of c is 0, we have f prime c equals f of b minus f of a divided by b minus a. تو جناب یہ آپ کا پروف ہو گیا رولز تھیورم کا. پروفس میں وہی پرابلم ہوتی ہے تھوڑی سی کہ لیکچر کے دوران ذرا ایکسپلین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کہ تھوڑا بہت تو شاید آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا, سمجھ آ گیا ہوگا. وہی بات ہے جو باقی کچھ رہ گیا ہے, you can always email and we can talk about it and we can discuss it then and there. تو یہ آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آج ہم نے کیا بات چیت کی, بہت ساری کی, نیوٹنز میتھڈ دیکھا, اس کی ساری ایکسپلینیشن, اس کی بیک گراؤنڈ دیکھی, ہسٹری کیا تھی. اس کے علاوہ جو زیادہ مزے کی باتیں جو مجھے لگیں وہ فنکشنز کی تھی, وہ رولز تھیورم کی تھی, جب میں نے وہ آپ کو ایگزامپل دی کہ جی دیر ہیز ٹو بی اے پوائنٹ ویئر ایکسلریشن ہیز ٹو بی 0, وہ جو یہاں سے لاہور جانے اسلام آباد والی ایگزامپل ہے اس کی. تو آئی ہوپ یو ایٹ لیسٹ اپریشیٹ دیٹ ایگزامپل. اس کے بارے میں تھوڑا سا اور سوچیے, اٹس ویری انٹرسٹنگ. تو چلیں یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو, اور پھر نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ, اور آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.